کہ جو تبلیغ کرنے والا نا جی، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور جس دور میں وہ تبلیغ کر رہا ہے اس دور کی ساری ریکوائرمنٹس جتنی ہیں، تاکہ اس کے اور اس کے آڈینس کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ پیدا نہ ہو، یہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ جتنی بھی چیزیں کنسیڈر کریں گے کسی خاص ٹاپک کے اوپر، تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے میں کس طریقے سے تبلیغ کا کام کیا جائے، لیکن اس کے لیے جو بنیادی جڑ یہ ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ خود بھی اس پہ یقین رکھتا ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آ کے ٹی وی پہ یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور خود وہ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں سے اترے اور لوگوں کو یہ ترغیب دلائے کہ آپ نے مولا علی والی زندگی گزارنی ہے، زہد کی، تو اس طریقے سے تو معاملہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی اس کی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے، یا وہ جس طبقے کو ایڈریس کر رہا ہے اس کے لیے پھر اس طرح کی بات کرے۔ اور اس کے لیے جو دعوت کی چابی ہے وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے۔ یعنی کامن ٹرمز کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، کامن ٹرم سے بات جب سٹارٹ کریں گے پھر اگلے معاملات جو ہیں وہ چل سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا بھی پہلے کردار منوایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس دعوت کو آگے لے کر چلے۔ جی بتائیے۔ ٹھیک، قرآن حکیم میں کوئی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو کہ تبلیغ کریں گے، یا ان کے قاعدے، ان کی تعلیمات، یا ان کا کردار، یا ان کا فہم کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا جی، اس کے لیے جو مرکزی آیت ہے وہ تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے واز کے ساتھ، اور نمبر 3 جب مخالف سے تمہارا مجادلہ ہو، جسے ہم عرف عام میں مناظرہ کہتے ہیں یا ڈیبیٹ کہہ لیں، تو اس میں احسن طریقے سے اس سے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کو حکمت کے ساتھ بلانا پڑے گا، جب تک لاجیکلی آپ انہیں قائل نہیں کریں گے وہ آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے لیے آج کے ماڈرن دور میں ایک عالم دین کو سائنس کا علم آنا چاہیے۔ اس وقت سائنس اپنے عروج پہ ہے۔ اگر آپ سائنس کے علم کے بغیر قرآن حکیم میں کم و بیش 1000 آیات جو جیولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ایسٹرونومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، فزیکل فینامنا آف نیچر جو قدرت کے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ایک پڑھے لکھے شخص کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کی بات سنے؟ حکمت والی بات۔ دوسرا واضح حسنہ، یہ تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، جس کی نمائندہ مثال مولانا طارق جمیل صاحب ہے حفظہ اللہ تعالی، کہ ایک عام بندہ جس کے دماغ میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کو اچھے واز کے ذریعے آپ بلا سکتے ہیں۔ اور آخری جو کیٹیگری وہ سب سے مشکل ہے، وہ دنیا میں گنتی کے لوگ ہیں جو وہ کام کر سکتے ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ علمی ڈیبیٹ کرنی ہے احسن طریقے کے ساتھ۔ اس کے لیے آپ کو مخالفین کے سارے دلائل پتہ ہوں گے، وہ کیا سوچتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں۔ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوں گی اس کام میں آپ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے جتنے لوگ بھی کسی بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کی، یہ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو غیر مسلموں کو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو وہ دعوت دے سکیں، کیونکہ آگے سے جو وہ کوسچنز کرتے ہیں، خواہ ایتھیسٹ کریں چاہے کرسچنز کریں، انہوں نے تو یہ سوال ہی پہلی بار سنے ہوتے ہیں، تو جواب کہاں سے دینا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کی انڈکلیئرڈ یہ پالیسی ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کو دعوت نہیں دینی، صرف مسلمانوں کو دینی ہے۔ یا ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد جو اسلام کو ملائن کیا گیا، تو گورا تو چونکہ اپنی لاجک یوز کرتا ہے، انہوں نے خود قرآن کو اسٹڈی کیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے۔ جو ڈاکٹر اقبال کا قول ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے، یہ ان کے جو خطبات تھے نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس میں کہ ہمیشہ اسلام اور قرآن ہے جس نے اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کی حفاظت نہیں کی۔ یہ اسلام اور قرآن کے محکم دلائل تھے جس کی وجہ سے غیر مسلم اسلام کی طرف آئے، چاہے وہ تاتاری ہوں یا آج کل کے غیر مسلم۔ الحمدللہ۔
مرزا صاحب آپ نے جو بات کی اور اقبال کی جو بات کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس کی، وہ لاہور کا مجھے وہ گھر بھی یاد ہے اقبال کا جہاں بیٹھ کے تھڑے پہ اس نے وہ کتاب لکھی تھی. تو لیکن مجھے دل سے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں شاید 1% لوگ ہوں جو کہ پڑھتے ہوں یا شاید اس سے بھی کم ہو. لیکن میں تو اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا کہ صرف سائنس کا علم نہیں، میرے خیال میں تو فلسفہ بھی آنا چاہیے. میرے خیال میں تو ما بعد الطبیعیات جو ہے وہ بھی آنی چاہیے. پورا ایک پیکج بنے گا تو دین جو ہے وہ اچھا ریپرزینٹ ہوگا حضور. لیکن انتہائی دکھی دل سے میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے زندگی کے 8 سال ضائع کیے مسجد سے باہر، کیونکہ مسجد والے مجھے قبول ہی نہیں کرتے تھے میری پتلون کی وجہ سے، یا کچھ اور بات نہیں کہنا چاہتا. میں نے 8 سال جب تک کہ میں نے خود حدیث پہ ادراک نہیں حاصل کیا، میں نے بخاری اور مسلم کو نہیں پڑھا، پھر میں جا کے ان سے بحث کرتا تھا کہ حضور اقدس یہ بخاری شریف میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، یہ حدیث ہے، میں نبی کا قول مانوں گا، آپ کا قول کیوں مانوں؟ تو میرے ہی محلے کی مسجد ہے جہاں پہ میں اب بھی جاتا ہوں اور وہیں سے نکالا بھی کیا. یہ ویسٹ تھا. مجھے کیا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج جو اپنے دین کو پریزنٹ کرتے ہیں نیشنلی یا انٹرنیشنلی، ہم بنیادی طور پہ دین سے زیادہ اپنے نظریات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں مسلک کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، ہم دین کو ریپرزینٹ، اسلام کو ریپرزینٹ کرنا جو ہے، اس کی پابندی کیسے آئے گی؟ دیکھیں نہیں، اس کے لیے تو بنیادی چیز وہی ہے جو آپ نے بتا دی ہے کہ علم حاصل کیا جائے. خود جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے، اب ڈاکٹر اقبال کی بات چھڑی ہے تو ایک آیت ہے قرآن حکیم کی جو صدیوں سے مسلمانوں سے اوور لک تھی. ڈاکٹر اقبال کی عقابی نظریں اس آیت کے اوپر پڑی جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اس میں آیت نمبر 36 ہے، 9th کمانڈ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تو ڈیفینیٹ علم نہ حاصل کر لے. بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اس آیت کی بنیاد پہ ڈاکٹر اقبال نے ان خطبات میں یہ کلیم کیا ہے کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک، کہ اس وقت جو اندر کا اندرونی کور ہے ویسٹرن سیولائزیشن کا وہ قرآنک ہے، وہ لاجک کے اوپر چلتے ہیں. یہ سائنس ساری لاجک کے اوپر چل رہی ہے. بہت اچھی بات. فلسفے کے حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ سائنس نے آ کے تو سب کو پچھاڑ دیا نا جی. فلسفے میں تو آپ کوئی ایک بنیاد رکھتے تھے، پھر اس سے کورالریز نکالتے تھے، لیکن سائنس نے تو ماشاء اللہ تعالی یہ اپنے فلسفہ استاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. علم حاصل کریں، اور علم وہ ہے جو کتابوں کے اندر ہے. بکش مسلمان بنے، جو نبی الاسلام نے حجت الوداع کے موقع پر قرآن اور سنت چھوڑی، غدیر خم پر فرمایا قرآن کو پکڑنا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے نا جی، ہم پستے رہیں گے. دیکھیں کئی چیزیں ہیں عموماً عوام کے اندر مشہور ہے کہ اگر آپ کے پاس علم آ جائے تو عمل کرنا پڑ جاتا ہے، پھر مشکل ہو جاتی ہے. حالانکہ علم آنے سے دین میں اتنی آسانیاں آ جاتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یہ سب سے آسان پریکٹسنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. اس کی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس نے ایک دن جمعہ کے دن اذان میں اناؤنسمنٹ کروائی. اذان کے دوران مؤذن کو کہا کہ کہو صلو فی الرحال، کہ نماز گھر ہی میں پڑھ لو. جب وہ فارغ ہوا، انہیں کہا حضرت یہ تو جمعے کی نماز تھی. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سخت سردیوں کے موسم میں اور بارش کے موسم میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ اذان کے اندر یہ کہو کہ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی شخص کیچڑ میں لت پت ہو کر اتنی مصیبت کاٹتا ہوا یا سردیوں میں مصیبت کاٹتا ہوا مسجد میں پہنچے. اب مجھے بتائیں یہ اتنی بڑی سہولت ہے. میری مجبوری ہے، وقت جو ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں وقت پہ جاؤں. آپ کی بات بڑی اعلیٰ اور خوبصورت ہے، اور اللہ کرے وہ میں طنز کے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مان ہی لے. وہ میں طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مان ہی نہ لے یہ باتیں کہ علم حاصل کرنا ہے. آپ سے سوال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حافظ بھی صرف رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے قرآن کو کتاب کی صورت میں، حدیث کتاب کی صورت میں آئی. آپ لوگوں کی ماننے کی بجائے اگر کتاب کی طرف رجوع کریں گے، آپ کو زندگی کے 8 سال مسجد سے ضائع نہیں کرنے پڑیں گے.